ما تشتہی انفسکم، یہ وہ جنت ہے لوگوں جس میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا. جنت، سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جو آخری جنتی، جب مالک اسے فرمائے گا جا تجھے اتنی بڑی جنت دیتا ہوں جتنی دنیا میں بادشاہ کی کسی کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں. تو مالک فرمائے گا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. بندہ فوراً مانگنا شروع کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے. مولا فرمائے گا یہ سب کچھ تجھے دیا. انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی، مالک خود اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا. اولا تريد كذا، تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ کہ اللہ ہاں یہ بھی چاہیے، جا تجھے یہ بھی عطا کر دی. تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ یہ بھی چاہیے، جا تجھے یہ بھی عطا کر. سل منی کذا، اے بندے یہ بھی مانگ لے، اے بندے یہ بھی. اللہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے اور بندہ اللہ مالک کی یاد کروانے پہ وہ سوال کرتا ہے اور مولا اس کو عطا کرتا ہے. جنت وہ عظیم نعمت ہے کہ جہاں پہ انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی اس کے دل میں خواہش ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم نے جو مانگنا ہے مانگو. یہ جنت ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ نعمت ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا. ملے گی کس کی طرف سے؟ اس جنت کا مالک کون ہے؟ یہ عطا کون کر رہا ہے؟ یہ انعامات کی بارش کس کی طرف سے ہے؟ مالک فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی یہ ہے، یہ انعامات کی بوچھاڑ ہے غفور اور رحیم مالک اور مولا کی طرف سے. توحید کو سمجھنے کے بعد پھر اس پہ قائم ہو جائیے. اکثریت کو آج کچھ لوگوں پر، کچھ ایسے افراد پہ بھی نظر پڑتی ہے جو توحید کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنی قوم میں لوٹتے ہیں، اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے معاشروں میں جاتے ہیں، توحید کو سمجھنے کے باوجود قوم اور برادری کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے قبروں کا طواف منع ہے، چچا نہیں مانتا، سسر نہیں مانتا، ماموں نہیں مانتا، قوم نہیں مانتی، رشتوں سے انکار ہو گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا. یہ ساری مصیبتیں کیسے برداشت کروں؟ جب یہ مصیبتیں ٹوٹیں تو یاد رکھنا سیدنا بلال پہ اس توحید کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آئی تھی. یاد رکھنا امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم، باپ، قبیلہ سارا ہی دشمن بن گیا اور اٹھا کر آگ کے اندر پھینک رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے آواز لگا رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ میرا کارساز ہے، میرا اللہ میرا دوست ہے، میرا اللہ میرا مولا ہے، اور جس کا اللہ مولا ہو اسے کسی اور مولا کی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین یہ ساری مصیبتیں توحید کے لیے برداشت کی. نتیجہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا. پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس سیدنا ابراہیم کو بنایا جائے گا علیہ السلام. اگر مصیبتیں آئیں اور آئیں گی، اللہ کی قسم یہ توحید کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، جب بھی آواز نکالوں گا یا اللہ مدد کی، پھر لوگ آپ کو سینے سے لگائیں گے، لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، لوگ آپ کو محبتوں سے پیش کریں گے. نہیں، اللہ کی قسم جب توحید کا آواز لگاؤ گے قوم بھی دشمنی کرے گی، ماں باپ بھی دشمنی کریں گے، دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ توحید نام ہی اس بات کا ہے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے لڑتا ہے ایک رب کی محبت کے لیے. اگر اس پہ ڈٹ گئے، اگر اس پہ قدم کو جما لیا، اگر لوگوں کے شرکیہ پروپیگنڈے کو اتار کے پھینک دیا اور کہا یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جنت ہے، اور جنت میں وہ کچھ ہے جس کا تصور بھی انسان کے دل و دماغ پہ نہیں آ سکتا. اگر کبھی پاؤں لڑکھڑائے توحید کو سمجھنے کے بعد، قوم و قبیلے کے معاملے، برادری کے معاملے، دوستوں کی پریشانیاں اگر کبھی قدم لڑکھڑانے لگے، تو آؤ فرعون کی زوجہ اس کے قصے کو اپنے سامنے رکھنا. فرعون ظلم کر رہا ہے، ہاتھوں میں کیلے میخیں گاڑ دی ہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس پہ، اور جب اس کے ظلم سے تنگ آ جاتی ہے تو اپنے رب سے کہتی ہے اللہ اس ظالم سے جان چھڑا کے اپنے پاس میرا گھر بنا دے، مجھے جنت عطا فرما دے، اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچا دے.
مولا کو اپنی بندی پہ رحم آتا ہے. آزمائش ضرور آتی ہے، یہ یاد رکھنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش نہ آئے، ہم کہیں ہم مسلمان ہو گئے اور اللہ خیر صلی اللہ ہمیں حلوے کی پلیٹیں مل جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. توحید کو سمجھنے کے بعد تو مصیبتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. جو انسان ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، ان آزمائشوں پہ ڈٹ جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعون کی زوجہ پہ آزمائشیں تو آئی، مصیبتیں تو آئی، کہاں محلات میں رہنے والی، کہاں ریشم پہ سونے والی، کہاں آگ کے ایک اشارے سے اس کے سامنے 20 ملازم اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہونے والے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں میں اس کا اپنا خاوند میخیں گاڑ رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے. جب یہ مصیبتیں سر سے گزرتی ہیں، بڑھتی ہیں، اپنے رب کو پکارتی ہے، مولا کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، زمین و آسمان کے سارے پردے ہٹا کر دنیا میں ہوتے ہوئے اس کو جنت دکھا دیتا ہے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑتی ہے. فرعون کہتا ہے انظروا الی هذه المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں، میں اس کو مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اور یہ مسکرا رہی ہے. وہ ظالم نہیں سمجھتا یہ رب کی جنت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اور رب کی جنت چیز ہی ایسی ہے جس کی نظر اللہ کی جنت پہ پڑ جاتی ہے، دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. اگر کبھی باپ کا پریشر، اگر کبھی قوم کی طرف سے آپ کے اوپر بوجھ پڑے کہ نہیں آپ کو محرم کے اندر عزاداری کرنی ہے، آپ کو حسین کے نام کی سبیلیں لگانی ہے، نہیں لگاؤ گے تو آپ پر یہ ظلم ہوگا. تو یاد کرنا فرعون کی بچیوں کی خادمہ تھی، آیا تھی، مسلمان ہو گئی تھی. فرعون کو پتہ لگا، پکڑ لیا گیا اس کو، اس کے بچوں سمیت اس کو حاضر کیا گیا، تیل کا کڑاہا گرم کیا گیا، اس کے ایک ایک بچے کو اس کے اندر پھینکا گیا، سارے بچے جل کے راکھ ہو گئے. آخری باری اس کی آئی. فرعون نے کہا ابھی بھی وقت ہے، یہ نعمت دنیا کی، یہ میرے محلات کی عزت تجھے مبارک ہو، ابھی بھی وقت ہے. اس رب کا انکار کر کے مجھے رب مان لے. تو کہا تیرا اور میرا رب تو اللہ ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی رب کی مخلوق ہوں. ہاں تجھ سے ایک گزارش کرتی ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا جب تو مجھے بھی تیل کے کڑاہے میں گرا دے، میں بھی جل کے راکھ ہو جاؤں، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفنا دینا. یہ ہے استقامت کا پہاڑ. دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا، سارے آرام کو ٹھکرا دیا، ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکالا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ رب کی جنت کی سیر کرتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو آتی ہے. پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ فرعون کی بچیوں کی آیا کی خوشبو ہے. مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں. چند دن پہلے ہی مجھے انڈیا سے ایک بھائی کا فون آیا کہ ہمارے ہاں کوئی 20-25 نوجوان آپ کی سیڑھیاں سن کے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے بنے. پورا قوم، پورا قبیلہ، پورے گاؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا یہ تو وہابی ہو گئے ہیں، اور ہمارے تو 7 نسلوں میں کوئی وہابی نہیں تھا. اور ان بیچاروں کو گھروں سے نکال دیا گیا. ماں باپ خود ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے کہ ہمارا بیٹا کافر ہو گیا، وہابی ہو گیا، مرتد ہو گیا. پوری قوم دشمن ہے، پورا قبیلہ دشمن ہے. لیکن اللہ کی قسم ان غموں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد پھر اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے. استقامت وہ عظیم عمل ہے، اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانا، اسلام کے مسئلوں پہ ڈٹ جانا وہ عظیم عمل ہے جو انسان کو اللہ کی جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کو رب کی جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. وہ جنت جس کے اہل ایمان متلاشی ہے، وہ جنت جس کے لیے اہل ایمان تڑپتے ہیں، وہ جنت جس کے لیے اہل ایمان سجدوں میں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، وہ جنت مل رہی ہے راہ استقامت کا راہی بننے کے بعد. اور یہ استقامت کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ مولا اپنے نبی کو اس کا حکم دیتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، فاستقم کما امرت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم جائیں، ڈٹ جائیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کے دین پہ ویسے قائم رہیں. کہ میرے نبی پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں نہیں آئی، لالچ کے پہاڑ نہیں کھڑے کیے گئے. قوم نے آ کر کہا تھا اگر آپ چاہتے ہو سرداری کی خواہش ہے اس لیے یہ دین لے کر آئے ہو
ہم آپ کو عرب کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہو مال آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو ہم سارے عربوں میں سب سے زیادہ امیر آدمی آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں, مال کے انبار لگانے کو تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی خوبصورت لڑکی سے ہو, آپ اشارہ کیجئے, اس لڑکی سے آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لالچ ہے. اور ڈر, دھمکیے, خوف کی فضا کیسے قائم کی. چچا کے پاس قافلہ بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اپنے بھتیجے کو ہٹا لے یا راستے میں سے ہٹ جا, ہم جانے اور یہ جانے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب چچا کی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو ایک استقامت کا وہ درس دیا اپنی امت کو جو قیامت